پہنچا، پھر پکڑا، زنجیروں میں قید کیا، جیل میں رکھا۔ اب جامی جیل میں سلاخوں میں رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ انہی آنسوؤں کے دوران ایک ہوا کا جھونکا مدینے سے آتا ہے۔ جامی اس ہوا سے کہتا ہے، اے ہوا، میں تو نہ جا سکا، تو جا سکتی، تجھے تو کوئی روک نہیں سکتا، جا میرے کریم کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام تو سنا دے۔ نسیمہ، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو نسیم کہتے ہیں۔ نسیمہ، جانب بطحا گزر کن۔ نسیمہ، جانب بطحا گزر۔ اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، میرا پیغام مدینے لے جا۔ نسیمہ، نسیمہ، جانب بطحا گزر کن۔ زیہ والم محمد را خبر کن۔ محمد را خبر کن۔ میرا حال حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دے۔ اللہ کہنا حضور سے، توئی سلطان عالم یا محمد، سلطان عالم عالم یا اللہ، محمد، زروع لطف سوئے من نظر کن۔ لطف سوئے من نظر کن۔ حضور سے کہنا، آپ ہی دو جہانوں کے سلطان ہے آقا، میری طرف بھی نگاہ لطف کرم ہو جائے آقا۔ تڑپ رہا ہے جب، تڑپ رہا ہے جب، قید میں اپنے آقا کو آواز دے کے بول رہا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بزرگ نہیں، علماء نہیں، بیمار بھی، بس دعا کریں، باقی اٹھائیے دونوں ہاتھ، کوئی ہاتھ پیچھے نہ رہے، جو چاہتا ہے کرم ہو جائے۔ دیوبندیوں کے امام امداد مہاجر مکی کی بات پہ عمل کرو، کہتے ہیں جس بزم میں 1000 مرتبہ یا رسول اللہ پکارا جائے، اس بزم میں کسی نہ کسی شخص کو مدینے والے آقا کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ آج جو چاہتا ہے آنکھ لگے، آقا کی دید ہو جائے، ہماری عید ہو جائے، آؤ مل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ آواز کم ہے اور اونچی کہیے، ایسے نہیں یار، تڑپ جاؤ، پتہ نہیں کس کی آواز کے صدقے آج کرم ہو جائے، حضور محفل میں جلوہ افروز ہو جائیں، تشریف آوری ہو جائے، مدینے کی مہر لگ جائے، کوئی لب خاموش نہ رہے، بلند آواز میں کہیے یا رسول اللہ۔ اللہ رسول اللہ۔ اے ہوا، اے ہوا، جا حضور سے کہے، جا حضور سے کہے، ببرئی جان مشتاق طرح جا، ببرئی جان مشتاق طرح
فدائے روضائے خیر البشر کو روضائے خیر البشر میری جان مدینے لے جا تے حضور دے روضے تو نشاور کر حضور دے گنبد تو نشاور کر جب ادھر جامی تڑپتا رہا آنسو بہاتا رہا دوسری جانب مدینے کے گورنر کو میرے آقا کی پھر زیارت ہوئی اب میرے آقا کے چہرے پہ جلال ہے غصہ ہے میرے حضور نے حکم فرمایا تیری مجال کیا ہوئی کہ تو نے میرے جامی کو قید میں رکھا جاؤ ابھی رہا کرو گورنر قدموں میں گر کے بولتا ہے آقا بتائیے معاملہ کیا ہے میرے حضور نے فرمایا کہ وہ جس عقیدت محبت اور مودت سے میرے شہر آ رہا تھا یہ جملہ سن کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے دل میں عشق کی شمع روشن نہ ہو ارے روشن ہو جائے تو مل کے سبحان اللہ ضرور کہنا جاؤ ابھی رہا کرو کہا کا معاملہ کیا ہے میرے حضور نے فرمایا وہ جس عقیدت سے میرے شہر آ رہا تھا اگر وہ میرے قدموں میں پہنچ جاتا آ کے مجھے نعت سنا دیتا مجھے یا رسول اللہ کہہ کے پکار دیتا تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا کہ مجھ محمد کو اپنی قبر انور سے باہر نکل کر جامی کو سینے سے لگانا پڑتا قیامت کو قیامت سے پہلے آنا رسول اللہ آخری دفعہ اب میں نہیں چاہتا تو لفظ موش رہے علماء دعا کریں گے اٹھائیے ہاتھ کیمرہ مین یہ روتی ہوئی آنکھیں اپنی آنکھ میں لے آئے کیمرے کی آنکھ میں بند کر لے تڑپتے ہوئے دل اٹھے ہوئے ہاتھ لہراتے ہوئے جھنڈے گواہی دیں کہ حضور کے دیوانے بول رہے ہیں یا رسول اللہ 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 ایک طرف اپنے اللہ کو پکارو دوسری طرف حضور کو پکارو انشاءاللہ مدینے کی حاضری ہوگی کہیے اللہ 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 بالکل نہیں بول رہا اٹھاؤ ہاتھ ایسے پتہ نہیں اٹھے ہوئے ہاتھ آج خالی اٹھے ہوئے ہاتھ رب بھر دے بولیے بولو اللہ 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 رسول اللہ جا حضور آخر سے مشرف غرش شد جامی ذی لطفش مشرف غرچ شد جامی ذی لطفش خدایا ای کرم بار دیگر کن کہنا ہوا حضور سے جیسے پہلے کرم ہوا تھا پھر کرم ہو جائے ہوا نے کیا پیغام دینا تھا میرے حضور پیغام سے پہلے ہی جامی پا سکتے جامی قدموں میں گرا حضور نے سینے سے لگا جامی بڑا مدینہ جانا چاہتا آقا پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے حضور نے فرمایا ہوا کچھ نہیں میں نہیں گورنر کو
آقا مجھ سے کوئی غلطی کا ایک معاہدہ کرو، مجھ سے مدینے آنے کی اجازت میں دے دیتا ہوں۔ آقا حکم فرمائیے۔ کہا وہاں آ کے مجھے نعت نہیں سنانی، پکارنا نہیں ہے۔ ہاں دوسری جانب میری بات سنو کہ تو جب بھی کوئی نعت لکھے گا تیرا آقا خود سننے کے لیے تیرے پاس آ جائے گا۔ اس پہ پورا معاملہ طے ہوا۔ پھر جامی مدینے پہنچا، وہاں سانس بھی نہیں لی، سانس بھی لیتے تھے تو دور جا گنبد کو دور سے دیکھتے رہتے اٹھاتے آنکھ دیکھ لے۔ اسی لمحوں میں گنبد خضرا پہ لکھا ہوا نظر آیا، جامی 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 جامی۔ جب گنبد پہ لکھا ہوا نظر آیا یہ نہیں سوچا، خود پہ پڑا عبدالرحمن جامی بنا پھرتا ہے۔ اپنے ضمیر سے کہا تو کیا چیز ہے، تیرے سے بڑا بھی کوئی جامی ہے جسے حضور گنبد سے آوازیں دے رہے ہیں۔ سوئے حضور کی دید پھر ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا جامی وہ کوئی اور نہیں، وہ عبدالرحمن جامی تو ہے۔ اللہ اللہ وہ چار اشعار فارسی میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ عجیب سی کیفیت اس میں بن جاتی ہے، ہاں کیونکہ کلام لکھنے والے کیا بات ہے، تو اتنا خوبصورت کلام لکھا، جب بھی پڑھا جائے، کتنا پرانا کلام ہے، جب بھی پڑھا جائے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ آؤ روشنیوں کے نگر کراچی سے نعت کی روشنی لے کر وطن عزیز کے ممتاز و معروف جلیل القدر نعت خان جنہیں آپ دیکھتے سنتے رہتے مختلف چینلز پہ دکھائی دیتے، اے آر بھائی کیو ٹی وی کیونکہ کراچی میں مین مرکز ہے، وہاں آپ کی حاضریاں پوری دنیا میں ہوتی رہتی، اس حوالے سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے، آمد کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ پڑھا، بڑے اچھے کلام آپ کے پڑھے ہوئے، ان میں سے جو آج وقت آپ کو مختص کیا گیا اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ الحاج محمد ساجد قادری صاحب ملتمس آپ تشریف لائیں، ہدیہ عقیدت حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات آیا مقصد حیات، یعنی ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی آپ سعادت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء کرام، نقیب محفل، مہمان نزی وقار، بہترین کارپٹ پہ تشریف فرما، سامعین کرام، رفیقان ملت، پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ انجمن کاروان مصطفیٰ سرگودا کے تمامی ممبران، اللہ رسول سب کے نام سب کے کام جانتا ہے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ بالخصوص وقاص علی علوی بھائی کا بڑا مشکور ہوں، ان کے حکم پر میری حاضری ہوئی، اللہ رسول سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ہمارا عابد خیال صاحب کو اللہ عمر خضری نصیب فرمائے۔ عابد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے لوگوں کو مدینے پہنچا دیا، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ و طفیل، اللہ ہم سب کے مدینے پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں رہتے ہوئے حاضری پیش کروں گا، مل کے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ ذرے ذرے اس خاک کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے کس خاک کے آقا جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے تو غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں گئے سرگودا معلوم کہیں بھی رگے وہ مدینے میں ہے کہیں بھی رگے وہ مدینے میں گئے جس کا ایمان ہے کہ حضور کی محفل میں ہوں تو یقیناً مدینے میں ہوں وہ دونوں ہاتھ ایک بار بلند کر کے بولے سبحان اللہ ہاتھ نیچے کوئی اگر پراؤڈلی نہیں اٹھا رہا کہ نعت خوانوں کی عادت بن چکی ہے یہ تو ہاتھ ہی اٹھواتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے تو میں تو ایمان ہے میرا میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جو حضور کے لیے آیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ آواز کم ہے تیرا آواز ہے بلند ایک بار اور غم مصطفیٰ جس کے سینے میں گئے غم مصطفیٰ جس کے سینے میں گئے سرگودا والوں کہیں بھی رگے وہ مدینے میں گئے اور ہمارا ایمان کہ حضور اپنی محفل میں گئے جلوہ گئے حضور اپنی محفل میں ہے جلوہ گئے ارے سمجھ لو یہ محفل مدینے میں گئے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس حمد باری تعالیٰ کا حکم دیا ہے آپ کے لیے نہیں ہوگی آپ کے لیے نہیں ہوگی نیو ہوگی میرے لیے پرانی ہے کیونکہ میرا پڑھا ہوا کلام ہے تو آپ اس میں بھرپور ساتھ دیجئے گا نعرہ تکبیر اللہ کی وحدانیت ہمارا رب ایک ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کریں ایک ہاتھ بلند کر کے بولے نعرہ تکبیر مل کے ساتھ دینا ہے ہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 باطل نے جب بدلے گئے تیور آیا گئے تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا سکھایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا پیارے نبی نے جینا سکھایا باخدا انسان ہم کو بنایا دیکھو پہنایا اخلاق و ایمان کا زیور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر خود بھی جیو جی میں دو سبھی کو ایزاد پہنچاؤ خود سے کسی کو خود بھی جیو جی میں دو سبھی کو ایزاد پہنچاؤ خود سے کسی کو اسلام کا یہ در سے منور نعرہ تکبیر اللہ ہمارا رب ایک ہے
وحدانیت کا اقرار کرو ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اہل سنت میرے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صدیق فاروق عثمان و حیدر صدیق فاروق عثمان و حیدر اصحاب ازواج شبیر و شبیر ان سب کا احسان ہے ہم سب کے اوپر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ بولو نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر 11ویں بڑے پیر کی 11ویں غوث اعظم کی 11ویں میں جلسہ ہے پیران پیر کا ولیوں کے بادشاہ عرب کے امیر کا کاغذ میں غلغلہ ہے قلم کے شریر کا لکھنا ہے مجھ کو بس بشیر و نذیر کا جس نے بھی ذرا بغض رکھا میرے غوث پاک سے بدحال ہوگا حشر کے دن اس شریر کا تو میں قادری ہوں جو غوث اعظم کا مرید ہے عابد بھائی سب کو یہ آفر نہیں ہے جو غوث اعظم کا مرید ہے جو قادری ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا او دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا بغدادی 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 میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا بغدادی میں خانہ چلتا رہے گا اجمیری پیالہ چھلکتا رہے گا میرے خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجہ میرے خواجہ میرے داتا پلائیں گے اجمیری ساگر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولو نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان اللہ ایسے نہیں میرا دل ہو رہا ہے آپ کی آواز سننے کا دل چاہ رہا ہے کہو ایک بار سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پیر خانہ بریلی شریف کی مین گدی مہریرہ مطارہ شریف کے سجادے ہیں نظمی میاں مہریروی مولا علی کی اولاد ہے فرماتے ہیں عابد بھائی خاص توجہ کہ نظمی کو آقا سے فیض ملا ہے اور حسنینی جام اس نے پیا ہے نظمی غلامان حیدر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ایک بار اللہ آپ کے ہاتھوں کو کسی غیر کا محتاج نہ کرے لہرا کر بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان سلامت رکھے سرکار کی نعت نے 3 بر اعظم دکھائے حضور کی نعلیں سیدہ کائنات کا صدقہ ہے اور پوری دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں کوئی انگلش بولتا ہے کوئی فرینچ کوئی پرتگیز کوئی ڈچ کوئی سوہیلی کوئی میمنی کوئی پنجابی کوئی ہندو کوئی ہزارہ کوئی سرائکی ہر بندہ ایک بات فیکٹ ہے کہ ہر بندہ حضور کو مدد کے لیے ضرور پکارتا ہے ہر بندہ حضور کو مدد کے لیے ضرور پکارتا ہے شاعر فرماتے ہیں ہمارا ایمان سنیو او کس لب پہ کیا دعا گئے کس لب پہ کیا دعا ہے میرے سرکار جانتے ہیں
اور کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں مردہ یا کہ زندہ بچی گئے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا اور کس کا ہے یہ نطفہ مردہ ہے یا کہ زندہ بچی گئے یا کہ بچہ پختہ ہے یا کہ کچا اور کس کا ہے یہ نطفہ او کس کو بلا خبر ہے او مجبور ہر بشر ہے او ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو ماں کے شکم میں کیا ہے جب ولادت ہوئی تھی جب بھی حضور جانتے ہیں جب بھی حضور جانتے تھے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لے آ کر بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں او سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ فاروق بھائی ان کو کہنے دو کہو سبحان اللہ بھائی جان ذرا ویڈیو والے بھائی ذرا ویڈیو گھمائیں ان کا مبارک چہرہ دکھائیں ان کا مشکبار چہرہ دکھائیں جو پیچھے بیٹھے ہیں اور حضور کے ذکر پہ کہہ رہے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو سبحان اللہ دنیا کا سب سے بد نصیب انسان وہ جاہلوں کا باپ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے کیا کہتا ہے کہ وہ جاہل نے جو پوچھا کہ مٹھی میں میری ہے کیا بتلائے گر محمد لے آؤں گا میں ایمان تو فرمایا مصطفیٰ نے کہ بتلاؤں میں وہ شے وہ ہاتھوں میں تیری کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں سوکھی داد نہیں لینی اللہ نے ہاتھ دیے ادھر اٹھاؤ اور بلند کر کے بولو سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو بار بار کہوں گا میرا کام ہی ہے کہو سبحان اللہ آپ لوگوں کا باغات لگوا کے جاؤں گا جنت میں کہو سبحان اللہ قبروں پہ جاتے ہو قبروں پہ پھول ڈالتے ہو پھول کیوں ڈالتے ہو حضور کی سنت ہے میرے آقا نے فرمایا ہر عرش اللہ کا ذکر کرتی ہے اور جب تم کسی قبر پہ ڈالتے ہو تو صاحب قبر کو فائدہ پہنچتا ہے حضور نے فرمایا شاعر کہتے ہیں کہ یہ عمل حضور نے فرمایا ہاں او شاخ کھجور لے گئے قبروں پہ ڈالتے ہیں اور میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں اور یہ مردہ ہے کس جگہ کا سرگودا کا کہ پنڈی پٹیا کا یہ مردہ ہے کس جگہ کا اور اس کا ہے ماجرا کیا او قبروں 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 میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں سرکار جانتے ہیں ہاں سرکار جانتے ہیں بولو سرکار جانتے ہیں واللہ واللہ سرکار جانتے ہیں وہ کہہ دو نا سبحان اللہ
سے زیادہ نمانا آج کہنا ہے سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ. وقاص بھائی نظر نہیں آ رہے. وقاص بھائی کہہ دو نا سبحان اللہ. اسٹیج والوں سب کے نام لوں کیا؟ بولو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ہاں ہاتھ جوڑنا نیاز مندی ہے. ہاتھ جوڑنا یہ نیاز مندی ہے. اور جبریل میرے آقا کی بارگاہ کے نیاز مند ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ سدرا لے کے پہنچے جبریل فرشتوں کے سردار ساتھ چھوڑے. عرض کرتے ہیں مجھ کو نہ کچھ بتا گے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے. سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے. مجھ کو نہ کچھ پتا ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے. اور آگے حضور جائیں. جبریل کہہ رہے ہیں کہ یہ میری انتہا ہے. اب یہ کہیں گے او سدرا سے آگے کیا ہے. آواز زیادہ ہوگی دیکھنا. آپ سے زیادہ ہوگی. آپ بولو سرکار جانتے ہیں. اب سننا سدرا سے آگے کیا ہے. بغیر مائک پہ یہ آلے. سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں کہ دو سبحان اللہ. لوہے قرآنی پڑھی آپ نے. لوہے قرآنی کاف ہا یا عین صاد یاسین طہ الف لام میم. یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ ہاں کبھی کاف کہہ رہے ہیں. جبریل جب بھی حضور کی بارگاہ میں آئے کہا الف لام میم. حضور نے کہا فہمتو میں جانتا ہوں. ہاں شاعر کہتے ہیں کہ کبھی کاف کہہ رہے ہیں اور کبھی سواد کہہ رہے ہیں اور کبھی عین کہہ رہے ہیں کبھی غام کہہ رہے ہیں اور کبھی کاف کہہ رہے ہیں کبھی سواد کہہ رہے ہیں کبھی عین کہہ رہے ہیں کبھی ہاں پہ رہے ہیں. اور جبریل فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں کہ چھوڑنا یہ راز کی گئے باتیں او مانا مفہوم کیا ہے. آج ہی کہنا ہے مانا مفہوم کیا ہے. ہاں شیشوں کے گھر میں رہ کر پتھر اچھالتے ہیں اس شاہ کے مصطفیٰ تقدیر ٹالتے ہیں. حامیر مفتی محمد میر برکاتی فرام انڈیا فرماتے ہیں حامیر رب ہے خالق اس کی عطا سے میرے مصطفیٰ ہے مالک. یہ بولو نا او میرے مصطفیٰ ہے مالک. او قسمت کیا لکھا ہے سرکار جانتے گئے. ہاں سرکار جانتے گئے. سرکار جانتے گئے. سرکار جانتے گئے. سرکار جانتے گئے. بولو نا سبحان اللہ. وہ ٹھنڈے نعرے ہیں. ابھی دیکھنا جواب دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, انشاءاللہ فیض رضا انشاءاللہ. کہہ دو سبحان اللہ. حاجی افضل صاحب نے بھی حکم دیا ہے, ہمارے وقاص بھائی نے بھی حکم دیا ہے, ہمارے حافظ فاروق صاحب نے بھی حکم دیا ہے. اس کلام کا پیش کر رہا ہوں. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا ملک صاحب لکھ روپیہ دے گا نا تو
ساری زندگی گاندے رہنے کہ سیٹھ نے میرے پہ احسان کیا تھا 1 لاکھ روپے دیے تھے. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا, جان محبوب کے صدقے دی ہے. ذرا بولو نا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا, مدینے والے کا کھایا ہے نا تو مل کے بولو. ہاں میری چولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, میری چولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد. آقا ازل سے کار آگے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں بہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری چولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے گئے, جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے گئے. رتبے میں جدا ایسے جدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے, میری جھولی میں بہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ہاں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں, قسم خدا کی کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. اللہ کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث ہمارے کہا حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شاعر فرماتے ہیں اے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ, حسنی تو دروازے سے اور کھا جا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے. کہتے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے نگاہیں دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. عمیر زبیر تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ. جو انتظامیہ نے مجھے ٹائم دیا ہے اس میں تقریباً تقریباً 15 منٹ باقی انشاءاللہ اپنے حصے کی حاضری پیش کروں گا. اس کے بعد عمیر زبیر ماشاءاللہ تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے انہیں ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ. ایک بار محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ, ایسے نہیں دل سے کہو سبحان اللہ. ہمارے بھائی نے حکم دیا ہے خاص اس کلام کا پیش کر رہا ہوں. مدینہ مدینہ عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ, عجب رنگ پڑ گئے بہار مدینہ. کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ, سرکار کا مدینہ
سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بول سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ آقا بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا آقا بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا بلا لو نا بلا لو نا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیال سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بول سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ آقا بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا آقا بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو نا بلا لو نا بلا لو نا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ لو آیا لو اب آیا جدہ کا ساغر اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ پہ زم مجھے وہ گبینہ مرادیں دلے بلے بے نوا دے مرادیں دلے بلے بے نوا دے خدایا دکھا دے بہار مدینہ سرکار کا 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 مدینہ کہہ دیں سبحان اللہ ٹوٹل میرے پاس باقی ہے 13 منٹ جو ڈیوریشن دیا میری عادت ہے مجھے پیچھے سے کوئی نوکنگ نہیں کرتا جو ٹائم دیتے ہیں اسی میں پیش کرتا ہوں مل کے کہہ دیں سبحان اللہ دل سے بولو سبحان اللہ میرے پاؤں میں تھوڑا درد ہے اسی لیے بیٹھ گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے الحمدللہ رب العالمین بہت سے آدمی سے پتا ہے ہاں میلاد منایا کہ تینوں رنگ لگ جا پڑ گے میلاد منایا تینوں رنگ لگ جا بڑھ گے کہ تو سبحان اللہ
ہمارا شہزادہ ہے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے اسپیشل، اور الحمدللہ غوث اعظم کی نالن کے صدقہ یہ کلام، حامد بھائی یہ کلام نے بڑی عزتیں دی ہیں انگلینڈ میں، الحمدللہ بہت عزتیں دی ہیں، اور پنجاب سرگودا میں بلاس محفل میں پڑھ کے گیا، بڑا قبول کیا ہے، پوری انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے اس کلام کا، تو مل کے ساتھ دیجئے گا اس کلام میں میلاد منایا تینوں رنگ لگ جا بڑھ گے گیتا قد گایا اور نام لے آتے گڈی نکلی ہے تو میلاد منایا ہے تینوں رنگ لگ جا بڑھ گے گیتا قد گایا ہے تینوں رنگ لگ جا بڑھ کھاتے گئے سنی حلوہ سرکار کے کرم سے او دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیاں شفاواں نے